السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اور رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر مبارک سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے ابو طلحہ، تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکال کر ان شہیدوں کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں، او کما قال علیہ السلام۔ دوستو، شہید زندہ ہوتا ہے، یہ پھر ہونا ہی تھا کیونکہ وہ شہداء تھے۔ دوستو، علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو سلامہ نامی جو بصرہ مقام کا باشندہ اور نہایت بے باک اور بے غیرت قسم کا انسان تھا، اس کے سامنے مسواک کے فضائل اور مناقب اور محاسن کا ذکر آیا تو اس نے عذرائے غیظ و غضب قسم کھا کر کہا کہ میں مسواک کو اپنی سرین میں استعمال کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی سرین میں مسواک گھما کر اپنی قسم کو پورا کر کے دکھایا اور اس طرح مسواک کے ساتھ سخت بے حرمتی اور بے ادبی کا معاملہ کیا، جس کی پاداش میں قدرتی طور پر ٹھیک 9 مہینے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور پھر ایک بد شکل جانور جنگلی چوہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کے ایک بالش 4 انگلی کی دم تھی، 4 پیر تھے، مچھلی جیسا سر اور 4 دانت بہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور 3 بار چلایا، جس پر اس کی بچی آگے بڑھی اور سر کچل کر اس نے جانور کو ہلاک کر دیا اور تیسرے دن یہ شخص بھی مر گیا۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ سنتوں کی بے حرمتی سے بچیں۔ دوستو، اسلام آباد کے زلزلہ زدہ مارگلا ٹاور کے ملبے میں سے ایک شخص کا کٹا ہوا سر ملا، دھڑ نہ مل سکا۔ بعض افراد نے سر کو پہچان کر بتایا کہ یہ بد نصیب شخص جب اذان شروع ہوتی تو گانوں کی آواز مزید اونچی کر لیتا تھا۔ اس خوفناک زلزلے نے پاکستان کے مشرقی حصے میں یعنی پنجاب کے بعض مقامات کے علاوہ کشمیر اور صوبہ سرحد میں بے حد تباہی مچائی، لاکھوں افراد مارے گئے اور زخمیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ دوستو، عبدالحفیظ جون پوری یہ ایک بہت مشہور شاعر تھے اور بہت شراب پیتے تھے۔ جب توبہ کی توفیق ہوئی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے، اور بیعت بھی اس طرح ہوئی کہ پہلے چند دن خانقاہ میں قیام کیا، تھوڑی تھوڑی سی داڑھی آ گئی تھی۔ جس دن بیعت ہونا تھا اس دن داڑھی کو صاف کر کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب توبہ ہی کرنی تھی تو پھر داڑھی کے نور کو کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، اور مریض کو اپنا پورا مرض حکیم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح نسخہ تجویز کر سکے۔ اب وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ پھر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ تعالی 1 سال بعد جون پور تشریف لے گئے تو ان کی داڑھی خوب بڑھ چکی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ وہی عبدالحفیظ جون پوری ہیں جو تھانہ بھون بیعت کے لیے آپ کے پاس گئے تھے۔ موت سے 3 دن پہلے
عبدالحفیظ جون پوری پر ایسا خوف الہی طاری ہوا کہ تڑپ تڑپ کر ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف جاتے تھے اور خود ہی رو رو کر جان دے دی، اور اپنے دیوان میں یہ اشعار بڑھا گئے کہ میری کھل کر سیاکاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، باہیں غفلت سے ہوشیاری تو دیکھو۔ اللہ اکبر، جسے اللہ ہدایت دے۔ دوستو ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا باروب قوی آدمی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ نہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیے، وہ تو شراب میں مست رہنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، سلام علیک۔ اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت نہ دے جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آئے، اور کسی دوسرے کے حوالے بھی نہ کرے۔ جب اس شخص کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس یعنی شراب کے پاس سے بھی نہ گزرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ تو دوستو سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھاتے بھی اس انداز سے ہیں کہ دوسرے کو ہم سے نفرت ہو جاتی، اس لیے سمجھانے کا انداز ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوستو امام طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک سال میں مکہ المکرمہ میں مقیم تھا۔ مشہور زمانہ امیر حجاج بن یوسف حج ادا کرنے مکہ المکرمہ آیا اور حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے کارندے کو یہ پیغام دے کر میرے ہاں روانہ کیا کہ امیر المومنین حجاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طلبی قبول کی اور اس کے پاس آ گیا۔ حجاج نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بیٹھا لیا اور ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تاکہ میں اس کا سہارا لوں۔ پھر اس نے چند مسائل دریافت کیے جس کو وہ جاننا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایک حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قریب سے گزرا جس کی آواز میں کچھ ایسا ارتعاش اور سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے آدمی سے کہا کہ ذرا اس حاجی کو لے آؤ۔ جب وہ آیا تو پوچھا تم کون ہو؟ حاجی صاحب نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا میرا یہ مطلب نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ حاجی نے کہا
میں ملک یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو پوچھا تمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ ملک یمن کا یہ حاکم حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا، جس کو حجاج نے ہی یمن کا حاکم بنایا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ وہ تو تر و تازہ، فربہ جسم، خوش لباس، نوجوان آدمی ہے۔ حجاج نے کہا میرا سوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے، میں اس کے عادات و اطوار معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا کہ پھر سن، وہ شخص تو نہایت ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، بندہ نفس، اپنے خالق کا ناشکرا، فسق و فجور کا شیدا انسان ہے۔ اس کو اپنی رعایت سے کیا تعلق؟ اپنے عیش و لطف ہی مقصود ہے۔ حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا یہ مکروہ تذکرہ سن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ پھر سنبھل کر کہا کہ اے شخص، تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میری موجودگی میں علی اعلان اس کی برائی بیان کرے، جبکہ تجھ کو معلوم ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی ہے، پسندیدہ شخصیت ہے اور باعزت حاکم بھی ہے۔ حاجی نے برجستہ جواب دیا وہ آپ کے یہاں اتنا باعزت نہیں جتنا کہ میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں، جبکہ میں اس کے باعزت گھر کا طواف کر رہا ہوں اور اس کی ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں اور فریضہ حج ادا کر رہا ہوں۔ یہ تلخ و تن کلام سن کر حجاج خاموش ہو گیا اور وہ حاجی ہجوم میں داخل ہو گیا۔ امام طاؤس بن کیسان کہتے ہیں کہ اس کی یہ حوصلہ مندی اور بے خوفی دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس کا تعارف لینا چاہیے۔ تیزی سے میں اس کے پیچھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ تھامے اپنا چہرہ اس کو لگا یہ کلمات کہہ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی جناب میں حفاظت بھی۔ اس طرح وہ کچھ دعائیں پڑھ کر حاجیوں کے ہجوم میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھ کو اس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، وہ دعاؤں میں مشغول تھا۔ اس کے یہ کلمات میں نے اپنے کانوں سے سنے، اے اللہ، اگر آپ میرے حج اور میرے عمرے اور میری بیت اللہ حاضری کو قبول نہ فرمائیں تو میری زحمت و مشقت کے اجر سے مجھ کو محروم نہ فرمانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر ہجوم میں غائب ہو گیا اور میں ہاتھ ملتا رہا۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جو کسی سے بھی نہیں گھبراتے۔ اللہ اکبر! دوستو، حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت زرار بن زمرہ الکنانی رحمت اللہ تعالی حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف بیان کرو۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجھے معاف رکھوں گا۔ اس نے کہا تب تو تعریف ضروری بنتی ہے، تو پھر سنو۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت اعلیٰ درجہ کی صلاحیتوں والے تھے، مضبوط اعصاب والے تھے، بات دو ٹوک کرتے تھے اور فیصلہ عدل کا کرتے تھے۔ آپ کے جوانب و اطراف سے علم و حکمت پھوٹتے تھے۔ آپ دنیا اور اس کی فریب بازیوں سے دور رہتے تھے، رات سے اور اس کی تاریکیوں سے مانوس تھے، یعنی رات کو اکثر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم آپ بہت زیادہ عبرت پذیر اور طویل فکر والے تھے۔ اپنی ہتھیلی کو پلٹتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے۔ آپ کو وہ لباس پسند تھا جو ہلکا ہو اور وہ کھانا پسند تھا جو بالکل سادہ ہو۔ اللہ کی قسم وہ ہم میں کے کسی ایک فرد کی طرح تھے، یعنی ہم میں سے ہی تھے۔
جب ہم آپ کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب کرتے تھے، اور جب ہم آپ سے کچھ مانگتے تو ہمیں عطا فرماتے تھے، اور ہمارے ساتھ ان کے اس قرب کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہ کر سکتا تھا۔ اگر آپ مسکراتے تو موتیوں کے لڑی بکھیرتے، دینداروں کا احترام کرتے، آپ مسکینوں سے محبت کرتے تھے، طاقتور اپنے باطل میں آپ سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، یعنی جو دشمن تھا وہ آپ سے لالچ نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت علی کو لالچ دے کر ہم کوئی کام کروا سکیں، اور کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے آپ کو بعض دفعہ کھڑے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ رات کی تاریکی چھا گئی اور ستارے ڈوب گئے، آپ اپنے محراب میں جھک کر اپنی داڑھی پکڑے کھڑے ہوتے تھے، آپ تندرست کی طرح کروٹیں بدلتے اور غمگین کی طرح روتے۔ بس گویا کہ میں ابھی سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، پھر دنیا سے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے دھوکے میں ڈالا اور مجھ پر چڑھائی کی، دور رہ، دور رہ، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے قطعی طلاق دی ہے، تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس حقیر ہے اور تیرا نقصان بہت تھوڑا ہے سامان سفر کی قلت پر اور سفر کی دوری پر اور راستے کی وحشت پر۔ بس پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تیزی سے ان کی داڑھی پر بہہ پڑے، جنہوں میں روک نہ سکے، اور انہیں اپنی آستین سے صاف کرنے لگے، اور رونے کی وجہ سے لوگوں کے گلے گھٹنے لگے۔ پھر فرمایا، اے زرار، اس پر تیرا احساس کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا احساس اس عورت کا سا ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی اپنی گود میں ذبح کیا گیا ہو، اس کے آنسو نہیں تھمتے اور نہ اس کا غم تھمتا ہے۔ پھر حضرت زرار کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی صحابہ کی آپس میں محبت، اور آج ہم نے حضرت علی کو ایک فریق بنایا ہوا ہے اور حضرت معاویہ کو دوسرا، حالانکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں بہت محبت تھی، اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایک بزرگ نے شیطان سے کہا کہ میاں، تم بڑے فساد کراتے ہو، کشت و خون کرا دیتے ہو، گھر کے گھر برباد کرا دیتے ہو۔ شیطان نے کہا کہ مجھے مفت میں بدنام کر رکھا ہے، میں تو کچھ نہیں کرتا، چلو میں تمہیں نمونہ دکھلاؤں۔ حلوائی کی دکان پر پہنچے، شیطان نے ایک انگلی بھر شیرہ دیوار پر لگا دیا، اس شیرہ پر مکھیاں آ بیٹھی، ان مکھیوں پر چھپکلی آ گئی، اتفاق سے دکان پر بلی آ گئی، وہ چھپکلی پر دوڑی، ایک خریدار کے ساتھ کتا بھی تھا، وہ بلی پر جھپٹا، حلوائی نے غصے میں آ کر ایک پتھر اس کتے کو دے مارا، اس کتے کے مالک کو جوش آیا، اس نے حلوائی کے ایک تلوار ماری، بازار والوں نے جمع ہو کر اس کے مالک کو قتل کر دیا، فوج کو خبر ہو گئی، اس نے بازار والوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا، دیکھا، انصاف سے کہیے میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ایک انگلی پر شیرہ دیوار پر لگایا تھا، اور شیرہ لگانا کوئی جرم نہیں، اور اصل میں تو ایک انگلی شیرہ ہی تھا جس کا طول یہاں تک پہنچ گیا۔ اس لیے دوستو، ایسے کاموں سے بچیں اور ایسے معاملات سے درگزر کر دیا کریں، کیونکہ شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے۔ دوستو، ایک بزرگ نے دعا مانگی، اے اللہ، اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ گنہگار ہے، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایسا آدمی رہتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی نوجوانی کے کاموں میں مست بیٹھا ہے، نہ سورج نکلنے کی پرواہ ہے، نہ ڈوبنے کی فکر، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ بزرگ واپس تشریف لائے۔ چند دنوں بعد پھر یہ شوق ہوا کہ سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے سب سے عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور نشاندہی فرما دی کہ فلاں جگہ پر ہے،
وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عین وہی آدمی وہاں بیٹھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے گنہگار بھی یہی اور سب سے نیکوکار بھی یہی۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی چند دن پہلے اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا، بیوی نے اسے گناہوں کے طعنے دیے، لعنت ملامت کی، تو اس نے جواب میں کہا کہ مانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں شرمندہ ہوں، مگر یاد رکھنا میرا پروردگار کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اس کا حسن ظن بہت پسند آیا تو اس کے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امیدیں باندھنی چاہیے اور امیدوں کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنے چاہیے۔ بڑا بدبخت اور بڑا بے عقل وہ شخص ہے جو اعمال نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو اعمال لازمی کرنے چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔